رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا عرصہ جو ہمارے درمیان رہا ہے پوری کائنات میں تیزی سے آج سنا کر کے آپ کے سامنے سے بارگاہ مصطفیٰ میں التجا بھی کروں گا۔ وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین 14 صدیاں پہلے، آج سے 1400 سے 42 چل رہا ہے، اس کو اور 53 ملا لیں، اس کے ساتھ اور 53 ملا لیں، یعنی تقریباً 1495 کے سال کے قریب ہو گیا۔ اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ہی کا دن تھا جو فرش گیتی پر تشریف لائے۔ وہ آمینہ کا در یتیم، وہ عبداللہ کا نور نظر، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خراج عقیدت کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ در یتیم جب گھر تشریف لایا تو ایسا گھر تھا کہ باپ پہلے سے نہیں ہے، ماں اکیلی ہیں، معاوضہ دینے کی طاقت نہیں رکھتی، دایا کے ہاتھ میں دے دیا حلیمہ سعدیہ کو یہ کہہ کر کے کہ 2 سال دودھ پلائے گی، اجرت کی تمنا مت رکھنا، میرے گھر میں مال کی بڑی شدت کی کمی ہے، اس بچے کا باپ نہیں، یہ یتیم بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ لے گئیں، لیکن برکات پہ برکات انہوں نے دیکھا ہے۔ رسول پاک کو اپنے گود میں کھلایا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ عام بچہ نہیں تھا، ان کے آتے ہی بنو سعد کی ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے، اور سارے بچے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں، شیمہ کیا کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے میں، ہمارے محلے میں رواج تھا، رات کے وقت یا شام کے وقت ساری لڑکیاں جو ان کے عمر کی تھیں، شیمہ کے عمر کی تھیں، وہ کہتی ہیں اپنے اپنے چھوٹے بھائیوں کو، جس کا بھائی ہوتا لے کر کے آتی تھیں، کمپٹیشن چلتا تھا۔ بہن اپنے بھائی کو دکھا کر کہتی کس کا بھائی زیادہ خوبصورت ہے۔ ہر خاتون، ہر بہن اپنے چھوٹے بھائی کی گود میں لے کر اس کے ناک نقشے بیان کرتی، ارے میرے بھائی کی تو پیشانی بڑی چوڑی ہے، یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ کوئی کہتی میرے بھائی کی تو آنکھیں بڑی جھیل جیسی ہیں اور یہ بڑا خوبصورت ہے۔ ہر خاتون، ہر بہن گود میں لیے ہوئے بچے کو اپنے بھائی پر فخر کرتی، اور حضرت شیمہ کہتی ہیں جب اس مجمع میں میرے بھائی محمد کو لے کر کے آتی، اللہ اللہ، وہ کہتی ہیں ساری میری سہیلیاں اٹھ کھڑی ہوتی، کہتی شیمہ تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا مقابلہ نہیں، یہ ہمارا آپس کا مقابلہ ہے، یہ ہمارا آپس کا کمپٹیشن ہے، تو کبھی محمد کو ہمارے درمیان نہ لا، اس لیے کہ اس کے مقابل میں 14ویں کا چاند بھی شرما جاتا ہے۔ یہ بنو سعد کی خواتین کا کہنا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں اس مقابل میں کبھی رسول پاک کو لے جاتی تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی، کہتی کہ شیمہ تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا مقابلہ نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا نہیں۔ وہ 2 سال کی عمر پاک میں حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی واپس مکہ لے آئیں اور حضرت آمنہ سے کہا میں نے 2 سال کا عرصہ آپ سے مانگا تھا، لیکن 6 مہینے اور بڑھا کر کے دے دو، اجرت بھی نہیں چاہیے، معاوضہ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن حضرت بی بی آمنہ نے اپنے پاس اپنے صاحبزادے کو رکھ لیا۔ 2 سال کے عرصے میں گھر میں کتنے افراد ہیں؟ کون ہیں؟ باپ نہیں ہے، دادا ہے عبد المطلب، وہ بھی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دادا کی سرپرستی میں ہیں۔ 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ ننیحال کا سفر کیا، مدینہ کا سفر کیا۔ اس وقت جو یثرب تھا وہ حضور کا ننیحال بھی ہے، نانی کا گھر ہے۔ حضرت آمنہ کے ساتھ گئے 6 سال کی عمر میں، جب حضرت عبداللہ کی ایک کنیز ام ایمن ساتھ میں ہے، کوئی نہیں، 3 لوگوں کا یہ قافلہ پیدل مکہ سے مدینہ گیا ہے، مدینہ سے واپسی ہو رہی ہے۔ مقام ابوا میں بی بی آمنہ بیمار ہوئی۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا اتنی شدت سے بیمار ہوئیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، اسی راستے میں وہ رہ گئیں، اور اس کے بعد اپنے نور نظر کو قریب بلایا اور کہا اے محمد میری آخری سانسیں ہیں۔ 6 سال کی عمر پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی آنکھیں بند کیں اور ان کی روح قبض انصری سے پرواز کی۔ وہ 6 سال کی عمر میں اپنی مقدس ماں کا جسم مبارکہ اٹھاتے ہیں، قبر میں دفن بھی کرتے ہیں، اور اپنے والد کی کنیز کے ساتھ واپس مکہ آتے ہیں۔ اب کون تھا اس محمد عربی کے ساتھ؟ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، وہ در یتیم، پوری کائنات کے یتیموں کا آقا بنا ہے، پورے یتیموں کا ماوا و ملجا بنا ہے، لیکن اللہ نے اسے در یتیم پیدا کیا۔ جب 8 سال کی عمر ہوئی دادا کا بھی انتقال ہو گیا، عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب کون تھا؟
सिवाय एक चचा के, अबू तालिब के, अब कोई नहीं था। आपकी सरपरस्ती में रहे। जहाँ तक बात आती है अबू तालिब की, मैं कहूँगा बड़े अदब के साथ, ए लोगों, इस इख्तिलाफी मसले में कभी भी तीर मारने की कोशिश ना करना। बाज़ लोग अबू तालिब के कुफ्र के मुतालिक इसरार करते हैं कि वो काफिर थे, बाज़ लोग ईमान के मुतालिक, लेकिन जो हकीकत है वो अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह के हवाले करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन्होंने जान से ज़्यादा तरबियत की है। यहाँ तक कि मक्का वालों से उन्होंने कहा था, जब रसूल पाक ने ऐलान नबुव्वत किया था, अबू जहल, उतबा, शैबा सब ने आकर कहा, अबू तालिब अगर ये तेरी निगरानी में ना रहे तो हम इसका कुछ से कुछ कर दें, तो मोहम्मद हमारे हवाले कर दे। जानते हो अबू तालिब, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब सिरे से कोई आदमी उनको बिल्कुल काफिर मुशरिक गर्दाने। मैं कहता हूँ कफ़े लिसान तो करो, ज़ुबान को रोक तो लो, जो मामला होगा क़यामत के दिन देखा जाएगा। हुजूर के चचा हैं, लेकिन इश्क की बात तो देखें, वो मक्का वालों से क्या कहते हैं। कोई मोहब्बत करने वाला ही ये जुमले कह सकता है। मक्का वालों से उन्होंने कहा, ऐ मक्का वालों सुन लो, तुम अगर मेरे एक हाथ में चांद रख दो, दूसरे हाथ में सूरज रख दो, तब भी मैं मोहम्मद तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये अबू तालिब के अल्फाज थे जो रसूल पाक के लिए उन्होंने फरमाए थे। मैं अदब से कहता हूँ, लेकिन फिर साथ में ईमान और कुफ्र का मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, इसलिए कि इस पूरी कौम को ना जन्नत देना है ना दोज़ख देना है, ना क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ में फ़ैसला है ना मेरे हाथ में फ़ैसला है। अबू तालिब जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, मैं कौन होता हूँ फ़ैसला करने वाला। ना आला मलाइका में से हैं हम, ना फरिश्तों में से हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले है ये फ़ैसला, हर एक के जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला। बहरहाल 12 साल की उम्र में अबू तालिब ने रसूल पाक को अपना साथी बना लिया। ऐसा मुझे बताओ, अबू तालिब पर जब भी बातें आएँ अदब के साथ कहो, अदब के साथ कहो। मैंने अबू तालिब को बहुत पढ़ा है, वो रसूल पाक को छोड़कर एक लम्हा भी नहीं रहते थे, एक लम्हा नहीं रहते। 12 साल की उम्र में जब उन्हें यमन की तिजारत पे जाना था, अबू तालिब ने इन्हें छोड़ा नहीं, रसूल पाक को तिजारत के सफ़र में साथ ले लिया। बीच रास्ते में एक जगह पड़ा हुआ, वहाँ एक राहिब था, ईसाई राहिब, और उसने देखा, चेहरे पाक को देखकर अपनी किताबों में पड़ी हुई सारी अलामतें देख लिया, उसने मेहमान बना लिया। अबू तालिब से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन सा ख़ानदान है। जब उन्होंने बताया तो वो राहिब कहता है, बुहैरा राहिब, ऐ अबू तालिब, मेरी बात सुनते हो तो सुन लो, जो तुम्हारे साथ बच्चा तुम्हारा भतीजा है, ये अल्लाह का सबसे आखिरी रसूल होगा, ये सबसे आखिरी रसूल होगा। तुम जा रहे हो शाम या यमन, वहाँ यहूदी इसके जानी दुश्मन होंगे, वो बच्चे को मार डालेंगे, कत्ल करेंगे, लिहाजा तुम अपनी तिजारत का सामान यहीं बेच दो और वापस मक्का ले जाओ। अबू तालिब ने सिर्फ रसूल पाक की जान की हिफाजत के लिए पूरा तिजारत का काफिला वहाँ बेच दिया, वापस मक्का तशरीफ लाए। अबू तालिब ने 25 साल की उम्र तक रसूल पाक की ऐसी तरबियत करते रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की परवरिश में उन्होंने कोई फिरोगुज़ाश्त नहीं किया, कुछ नहीं छोड़ा। जब आपकी उम्र 25 साल की हुई, मेरे आका की शादी की उम्र है, ये शादी की उम्र है, रसूल पाक को सामने से पैगाम आया बीबी खदीजतुल कुबरा का, जो मक्का की ताहिरा थी। लोग कहते होंगे मालदार से शादी किया, बल्कि आपको ये मालूम नहीं, पूरे मक्का में हज़रत खदीजा का एक लक़ब मशहूर था, ताहिरा उनको कहा जाता था। हुजूर के पास जब उनका पैगाम निकाह आया, आपने एक्सेप्ट किया। आप सोचें, 25 साल की उम्र में 40 साल की खातून से निकाह करने वाला सिर्फ औरतों का दिलदादा नहीं हो सकता, वो भी बेवा औरत, 2 शोहर उनके हो चुके थे, इससे पहले इंतकाल कर चुके थे, तीसरे शोहर मेरे आका हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शादी हो रही है, शादी का जो खुतबा निकाह है कोई और नहीं, अबू तालिब ही पढ़ रहे हैं। अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा, खुतबे के अल्फाज भी देखें, कहीं एक शिरक नहीं, कहीं एक कुफ्र नहीं, बल्कि अल्लाह की हम्द व सना है, रब्बे ज़ुल जलाल की तारीफ़ व तौसीफ़ है। उसके बाद रसूल पाक की तारीफ़ भी उस खुतबे में मौजूद है, वो खुतबा आज भी मौजूद है, किताबों में लिखा हुआ है। अबू तालिब ने जो रसूल पाक के निकाह में खुतबा पढ़ा था, कोई और नहीं पढ़ा, चचा ने खुतबा पढ़ा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए फिर सारे मजमे में कहा, ये मेरा अजीज़ जान भतीजा मोहम्मद है, इससे ज़्यादा शरीफ पूरे मक्का में तुम ला नहीं सकोगे, इससे ज़्यादा हसीन तुम पूरे अरब में ला नहीं सकोगे। उसके बाद कहा,
محمد کا جو مہر طے پاتا ہے وہ ابو طالب کے مال سے جائے گا، خدیجۃ الکبریٰ کو جو مہر دیا گیا رسول پاک کا وہ بھی ابو طالب کے مال سے دیا گیا ہے، رسول پاک کے اس چچا کے مال سے۔ اب یہ زندگی پاک ازدواجی زندگی ہے، میرے آقا سیدہ خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارتے ہیں۔ 50 سال کی عمر مبارکہ جب میرے آقا کی ہوئی، یعنی 40 سال کی عمر پاک جب تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اے رسول آپ اعلان کر دیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کی طرف آؤ۔ یہ حضور کی 40 سالہ زندگی میں جو انقلاب آیا، اب مکہ والوں کی یہاں سے ستم ظریفیاں شروع ہوئیں۔ میرے آقا نے سب کو جمع کیا مکہ کے ایک سرزمین پر، میدان میں پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ سبوں نے کہا تم آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ حضور نے فرمایا اے مکہ والو، اگر میں یہ کہہ دوں ان پہاڑوں کے پیچھے ایک فوج چھپی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا میری اس بات پر یقین کرو گے؟ سارے مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا آج تک کبھی آپ نے جھوٹ کہا نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ فوج ہے ہم اس کو بھی مانیں گے، ہم اس کو بھی یقین کے ساتھ تسلیم کریں گے۔ حضور نے فرمایا جب میری باتوں پر اتنا تمہیں یقین ہے تو سنو، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے، ہر ایک کے سامنے سر جھکانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، اور میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں، اس کی طرف سے اخلاقی تعلیمات لے آیا ہوں، تمہاری روحوں کا بدلنے آیا ہوں۔ جب میرے آقا نے فرمایا سارے مکہ والے ناراض ہوئے، سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے، کوئی اس میدان میں ایمان لانے والا نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا صرف 2 لوگوں سے شروع ہوئی، ایک حضرت علی سے، دوسرے حضرت خدیجہ سے۔ کبھی نا امید مت ہو، اپنی دعوت اثر کتنا رکھتی ہے یہ اللہ کے اوپر چھوڑو، بولنا سیکھو، آج نہ صحیح کل مولا تعالیٰ تمہاری اس دی ہوئی دعوت کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچائے گا۔ 2 لوگوں سے دعوت شروع ہوئی، ایک علی سے ایک خدیجہ سے، لیکن وہ دعوت آج کہاں کو پہنچی ہے؟ آج تقریباً پوری دنیا میں 2.25 ارب لوگ 180 کروڑ کی تعداد میں مسلمان جی رہے ہیں۔ وہ 2 لوگوں سے شروع ہونے والی دعوت 200 کروڑ کو پہنچ چکی ہے، لیکن ایسا سیل رواں ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ دعوت رسول اللہ کی جو مکہ کی ان چوٹیوں سے نکلی تھی، فاران کے ان پہاڑیوں سے نکلی تھی، آج تک زندہ ہے، اور صبح قیامت تک یہ دعوت زندہ ہی رہے گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں مختصر سی بات، یہ جو آج فرانس، امریکہ، یورپ جو ان کے اندر جو کھلبلی ہے، بے چینی ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ گستاخی کرنا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، آتنکواد سے جوڑنا، ٹیررزم سے جوڑنا، کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ جانتے ہیں آپ؟ ایک پیٹ کا درد ہے۔ کس بات کا؟ یہ میں نہیں کہتا، امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ایکس پریزیڈنٹ ہے اس سے قبل کا، اس نے خود یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آج پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ فاسٹ گروونگ والا کوئی ریلیجن ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ تیزی سے اگر کوئی دین دنیا میں پھیل رہا ہے تو اسلام ہے۔ یورپ کے متعلق تو تعداد آنکڑے بھی ملتے ہیں، پر ڈے وہاں 400 لوگ اسلام میں آ رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر کے وہ گھبرائے ہوئے، اس لیے کہ ڈیلی کے 400 کے حساب سے جب وہ گنتی بناتے ہیں ہماری ہے کتنی پاپولیشن، اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہا ایک وقت آئے گا کہ ہم مائنورٹی ہو جائیں گے، یہ میجورٹی میں آئیں گے، ہم تو غلام ہوں گے، تخت ان کے پاس آ جائے گا۔ یہ جو سب سے تیزی سے اسلام کے پھیلنا یورپ میں، امریکہ میں اور دوسرے علاقوں میں، خود فرانس کی حکومت یہ اچھی طرح سے جانتی ہے ان کے ہاں مسلمانوں کی تعداد چند سالوں پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے۔ چند سالوں 20 یعنی 10 سال یا 20 سال کی آپ وہاں کے ریکارڈز نکال کر کے دیکھو، آج 60 لاکھ مسلمان ہیں۔ انہیں معلوم ہے اب میئر بھی یہ بنیں گے، وہاں کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر بھی یہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہی حال UK میں ہے، یہی حال امریکہ میں۔ یہ جو خوف ہے صرف اور صرف یہی خوف انہیں ستا رہا۔ اور ایک بات میں بتا دوں، پوری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، پوری دنیا کے جتنے ریلیجنز، ان میں سب سے زیادہ اپنے مذہب پر اگر کوئی پریکٹس کرتا ہے صرف مسلمان ہیں، سب سے زیادہ۔ اگرچہ آپ ہمارے جماعت میں بے نمازی زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا چیلنج، میرا دعویٰ ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا بدھ ہوں
हिंदू हों, इनके यहाँ इनके रिलीजियन की प्रैक्टिस का मतलब जैसे हमारी नमाज, हमारे रोज़े, हमारी ज़कात, हमारा हज, ये प्रैक्टिस है, इस्लाम की एक्टिविटीज़ है। उनके मज़ाहिब में जो प्रैक्टिस हैं उनकी, उनमें बहुत कम है अमल करने वाले। आज यूरोप में एथिज़म बहुत फैल चुका है। एथिज़म क्या है? कोई खुदा नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई अल्लाह नहीं, माअज़ल्लाह रब्बिल, ये कसरत से वहाँ फैला है। और कौन एथिस्ट बन रहा है? ईसाई एथिस्ट बन रहा है, ज्यूज एथिस्ट बन रहे हैं। जो पहले किसी और रिलीजन में थे वो एथिस्ट बन रहे हैं, यानी कोई खुदा नहीं, हम खुदा को मानते ही नहीं। आज बहुत ज़्यादा वो लोग भी फैल रहे हैं। दो खतरे हैं। और मुसलमान कितने एथिस्ट बन रहे हैं? तो कह रहे आटे में नमक के बराबर भी नहीं। 100 में 2 लोग भी एथिस्ट नहीं बन रहे मुसलमान, इसलिए कि ये अपने रिलीजन पर, अपने मजहब पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। दूसरों के यहाँ हफ्ते में 1 बार इबादत है, लेकिन मुसलमान के यहाँ दिन में 5 मरतबा है। ये अजान सुनता ही रहता है, सजदे करता ही रहता है। इस्लाम ने एक दिन भी इसे छुट्टी नहीं दी। हमारे हफ्तों में कोई संडे नहीं आता नमाज का, कोई ऐसी चीज, हत्ता के बीमार के लिए भी छुट्टी नहीं दी। सबसे ज्यादा अपनी प्रैक्टिस जो करता है, मिसाल के तौर पर आपको अकली तौर पर मैं समझाने के लिए कहूँगा, जो बंदा जिम करता है उसे मालूम है डेली अगर वर्कआउट जारी है तो उसका जिस्म सलामत है। चंद दिन अगर छोड़ देगा तो इधर उधर फैल जाएगा। होता ही यही, सबको मालूम। जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता रहता है वो अपनी फील्ड पर जमा रहता है। तो जो मुसलमान नमाजों के साथ हैं, ज़कात के साथ हैं, रोजे हर साल हैं इनके, ज़कात हर साल हैं, 1000 रुकावटें आए, साल में 40 लाख का मजमा अरफात में फिर भी जमा होता है। तो ये जो इस्लाम की प्रैक्टिस है मुसलमानों की, ये खलबली मचा रहे हैं। दूसरे किसी रिलीजन में इस कदर अमल नहीं देखा जाता, और एथिस्ट भी ये नहीं बन रहे। उनके जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, या तो इस्लाम में जा रहे हैं, एथिस्ट हो रहे हैं। अनकरीब उन्हें ये खतरा महसूस होने लगा कि इसी तरह ये छोड़ दिया जाए तो ये जो आज तालाब की शक्ल में यूरोप में है, कुएं की शक्ल में फ्रांस में है, कल ये समंदर की शक्ल बन जाएगा और फिर सबको बहा ले जाएगा। इसलिए चाहते हैं कभी इनके नबी के कार्टून बनाओ, कभी कुरान पर हमला करो, कभी इस्लाम पर, और लोगों को दहशतगर्द बना करके इनके खिलाफ गम और गुस्सा आम लोगों में डालो। लेकिन हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। बाज मुसलमान चेहरे ये पकड़ते हैं, जैसे उसामा बिन लादेन को पकड़ा और पूरी दुनिया में बताने की कोशिश की, दाढ़ी वाला अमामे वाला आतंकवाद होता है, टेररिस्ट होता है। लेकिन हैरत की बात है, आपको मैं बताऊं, 9/11 के बाद, 2001 के बाद अमेरिका की हिस्ट्री में देखा गया, इससे 100 साल पहले, 100 साल के रिकॉर्ड में उतने मुसलमान नहीं हुए थे जो 10 साल के अंदर हुए। 10 साल के अंदर हुए इतनी तेजी। जब बार बार कहा गया आतंकवाद है, ये आतंकवाद है, तो बेचारे जो कभी इस्लाम को जानते नहीं थे, उन्होंने कुरान उठाना शुरू किया, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ना शुरू किया। देखते तो हैं सही, क्या कुरान हकीकत में टेररिज्म सिखाता है? क्या मोहम्मद आतंकवाद सिखाते थे? जब वो पढ़ते हैं तो फिर कहते हैं इस्लाम की फितरत में वो कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो दावत मुकम्मल होकर रहेगी, अगरचे काफिर और मुशरिकीन नापसंद करें। 40 साल के बाद से लेकर 53 साल तक मेरे आका मक्का मुकर्रमा में रहे, मुसीबतें भी झेली, मशक्क़तें भी उठाई और लोगों के 1000 तरीके के ताने भी बर्दाश्त किए। 53 साल के बाद मेरे आका ने हिजरत फरमाई मदीना तैयबा। मदीने आने के बाद सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर हुई, सहाबा को भाई भाई बनाया, और उसके बाद जो मदीने के खिलाफ आवाज़ उठा था उसके खिलाफ मेरे आका ने तलवार भी उठाई। जंगे बदर हुई, जंगे उहद हुई, जंगे खंदक हुई, जंगे हुनैन हुई, जंगे तबूक हुई और जंगे मौता हुई। ये वो जंगे हैं जो दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ मेरे आका ने की। तकरीबन 25 या 26 गज़वात हुए, जिसमें 18 में तो खुद मेरे आका तशरीफ़ लेकर गए, और ये 10 साल के अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा जंगें हुई। जो रसूल मक्का छोड़कर निकले थे रात की तारीकी में, 2 लोग, अबू बकर सिद्दीक़ और रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, 2 लोग निकले थे। 6 साल गुजरे थे, 6 साल मदीने में। 7वें साल वही रसूल, वही सिद्दीक़ अकबर
مکہ کی طرف واپس آ رہے ہیں حج کرنے عمرہ کرنے کی نیت سے، لیکن کتنے لوگ ہیں؟ 10,000 کی تعداد میں آ رہے ہیں، کوئی قتل و قتال نہیں، کوئی جنگ و جدال نہیں، فاتح کی شان سے آئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بتوں کو نکالا، پاک کیا اور کہا آج محمد اللہ کا رسول خانہ کعبہ کو پاک کر رہا ہے اور صبح قیامت تک اب یہاں شرک نہیں ہوگا، بت پرستی نہیں ہوگی، کعبے کو بنایا مطہر یہ رسول پاک نے۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 10 سالوں کے اندر کتنے غزوات کیے۔ وہ آخری سال تھا میرے آقا کا جب 10 ہجری تھی، حضور نے اعلان کیا جو حج کے لیے میرے ساتھ آنا چاہے سب آ جائیں۔ یہ سن کر کے تقریباً 1,20,000 صحابہ حضور کے حج کے سفر میں ساتھی بن گئے۔ میرے آقا تشریف لائے مکہ مکرمہ، یہ حضور کا آخری حج تھا جس میں خطبۃ الوداع حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، آخری خطبہ دیا۔ وہ آخری خطبہ پورے دنیا والوں کے لیے دستور ہے، ایک لا ہے، ایک ایسے قوانین سے جمع کیا ہے۔ اسی میں حضور نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، بچوں کے، بوڑھوں کے، مزدوروں کے، غریبوں کے، پڑوسیوں کے، ہر ایک کے حقوق اس ایک خطبے میں میرے آقا نے بیان کیا۔ حرام مال سے بچنے کی تلقین کی، سود سے بچنے کی تلقین کی، اور پھر گھمنڈ تکبر کرنے سے بچایا۔ حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، کالا گورے پر، گورا کالے پر، امیر غریب پر، غریب امیر پر، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ یہ آخری خطبہ ہوا۔ اسی خطبے کے بعد میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا چاہے تو دنیا لے لو یا اپنے رب کے پاس جو چاہے وہ لے لو۔ اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو قبول کر لیا ہے۔ یہ باتیں تھیں جو اشارہ دیا میرے آقا نے کہ اب رسول پاک زیادہ دن تک ان کے ساتھ نہ رہیں گے۔ محرم کا مہینہ تھا جب میرے آقا پلٹے مدینہ طیبہ، بیماری نے جکڑ لیا، سفر کا مہینہ پورے علالت میں گزرا۔ اس طرح کی علالت تھی، اس طرح کا بخار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض اوقات صحابہ دونوں کندھے پکڑ کر کے مسجد میں لاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ اس حالت میں حضور مصلی پر آئے اور اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے بھی رہے، نمازیں بھی پڑھاتے رہے۔ پھر یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، یہ 11ویں ہجری تھی جب 12 ربیع الاول تھی، بعض روایات میں 13 ربیع الاول ہے، یعنی کل آنے والا جو دن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جو وصیتیں کرنی تھی وہ وصیتیں فرمائی۔ ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخار شدت کا تھا، بار بار مسواک طلب کرتے تھے یا پانی کے چھینٹے چہرے پر مارتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ سکرات، یہ نزع کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا شدید ہوتا ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں اچانک میں نے دیکھا دروازے پر کسی کی دستک ہو رہی ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ کوئی اور نہیں ملک الموت عزرائیل ہے، وہ کسی کے آنے کے لیے اجازت نہیں مانگتا، آج مجھ سے اجازت لے رہا ہے، اس کے بعد پھر کسی سے نہیں لے گا۔ ملک الموت حجرہ پاک میں داخل ہوئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ ملک الموت نے اجازت طلب کی، آقا حکم ہو تو آپ کی روح پاک کو میں نکالوں، اللہ کے حضور لے جاؤں، آپ کے رب اعلیٰ کے جلوں میں لے جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جانتے ہو کیا پوچھا تھا؟ میرا دل درد کرتا ہے، ملک الموت سے صرف اتنا پوچھا، یہ وہ وقت ہوتا ہے نزع کا وقت جس وقت باپ اپنے بیٹے کو بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، بلکہ اکثر تو لوگوں کو اپنا نام تک یاد نہیں ہوتا۔ سکرات کے وقت جاؤ لوگوں کے بستروں کے پاس، ہم کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں، کلمہ آتا نہیں، لوگ بول نہیں پاتے، یہ وہ حالت ہوتی ہے نزع کی۔ لیکن اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے یوں کہتے ہیں اے اسرائیل، یہ جو نزع کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا یہ سکرات کا درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ ملک الموت نے کہا موت سے پہلے ہر ایک کو سکرات سے گزارا جائے گا۔ میرے آقا رو پڑے، واہ امتی، واہ امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، کیا وہ نزع اور سکرات کو برداشت کر پائے گی؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا اے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ اپنے امتیوں کو یہ بشارت دیں کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے ہیں وہ دنیا میں رہے گا، اس کی روح اللہ فرماتا ہے میں خود قبض کروں گا، اسے احساس نہ ہو۔
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات کر ہی رہے تھے، آخری جملے میرے آقا کے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مزدور ہیں ان کا خیال کرو۔ اتنا کہا اور حضور پاک نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے آقا کے لبھائے مبارک بند ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بات کرتی رہی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضور اب بولیں گے، تب بولیں گے۔ کافی انتظار کے بعد بھی حضور بول نہیں رہے تھے۔ اب وہ کبھی نہیں بولنے والے تھے ظاہری الفاظ۔ اچانک ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، حضرت عائشہ باتیں کر رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا بجا؟ کہا بیٹی تجھے معلوم نہیں، تمہارے سرتاج، تمہارے رفیق حیات، ہم سب کے آقا و مولا اپنے رب اعلیٰ کے حضور جا چکے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلی مرتبہ میں نے کسی کو اپنے سامنے روح قبض ہوتے دیکھا، میں تو یہ محسوس کر رہی تھی کہ حضور بخار کی وجہ سے چپ ہیں، پھر بولیں گے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی، وہ خاندان میں تنہا باقی تھیں، حضور کی ساری اولاد ان کے سامنے فوت ہو چکی تھی، حضرت فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے حضور پاک کے جسم ناز کو دیکھا تو کہا اے بار الہ، زندگی میں آج سے پہلے یا آج کے بعد اس سے زیادہ کٹھن دن مجھ پر کبھی نہیں آیا، فاطمہ پر اس سے زیادہ بوجھل دن کبھی نہیں آیا۔ جب فاطمہ نے اپنے عزیز از جان باپ کو اپنے سامنے موت کی آغوش میں دیکھ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بعد دیگر زیارت کی۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی ہوئی، 14 صدیوں کے بعد آج ہم روتے ہیں میرے آقا کی وفات کو سن کر۔ وہ آفتاب عالم ہمارے درمیان سے روپوش ہوا، وہ مہتاب رسالت غروب اگرچہ ہوا، لیکن آج بھی جب واقعات سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی ہوئی، یہی کیفیت تھی۔ حضرت عثمان تو کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ چکے تھے، انہیں کوئی اٹھاتا تو اٹھتے نہیں، بٹھاتا تو بیٹھتے نہیں۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ وہ ننگی تلوار نکال کر کہتے خبردار، اگر کوئی کہہ دیا کہ میرا رسول انتقال کر گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے حبیب کا انتقال نہیں ہوا، وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے، واپس آئیں گے۔ حضرت عمر مدینے میں اس طرح گھوم رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن انتقال فرمائے اور بدھ کے دن تک آپ کا جسم مقدس رکھا گیا۔ جماعتیں آتی رہیں، پڑھتی رہیں، ملائکہ نے جنازہ پڑھا۔ بدھ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے اٹھایا اور اسی حجرے میں جہاں ماں عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کھودی گئی، لحد بنائی گئی جو ایل شیپ میں ہوتی ہے، حضور کو پسند تھی، لحد مبارکہ میں رکھا گیا۔ اترنے والوں میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے۔ فرماتے ہیں جب قبر مبارک میں آخری مرتبہ رکھا گیا، صحابہ کا مجمع تھا، بھیڑ تھی، ایک آخری نظر اس آفتاب رسالت پر ڈال لیں، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا قبر کی تختیاں بند کرنے سے پہلے رسول پاک کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس کہتے میں نے کان لگایا، اس وقت رسول پاک کہہ رہے تھے امتی امتی رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون، اے مولا میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ یہ آخری جملے قبر انور میں رکھنے کے بعد رسول پاک کے اے امتیوں، کیا ہم نے رسول پاک کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کو سال میں ایک مرتبہ یاد کر کے یہ سوچا کہ ان کو کہ رات کے کھڑی ہوئی عبادتوں کا ہم نے صلہ دے دیا؟ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ قبر مبارکہ بند کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، لیکن لحد کا وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل بنا۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، وہ قبر اثر آج بھی ہم مسلمانوں کے روح کی ٹھنڈک ہے۔ وہ ہرا گنبد جو رسول پاک کے مسکن کے اوپر اپنی جگمگاہٹ بکھیر رہا ہے، وہ کروڑوں عاشقوں کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، ہمارے دل کا سکون ہے۔ اے میرے عزیزو، آج ہم جئیں گے تو اسی امید کے ساتھ، اسی آس کے ساتھ۔ میرے آقا نے آخری وقت یہ بھی فرمایا تھا جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تم آج
اپنے نبی پر جان و مال، اپنے ماں باپ فدا کرنے کی بات کرتے ہو، خوف نہ کرو، کل ہم اٹھائے جائیں گے